اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کے میں نے پہلے 5 رکوع کور کیے تھے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا تھا اور اپنا جو عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا اس کو یاد کروایا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا 6واں رکوع کور کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جتنے بھی اس ٹائم اقوام تھیں ان سب پر فضیلت دی۔ انہی میں سے تمام انبیاء مبعوث فرمائے، ان پر جو ہے ان کو خوراک مہیا کی، ان کو من و سلوہ ان پر نازل فرمایا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء صلحاء سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا۔ اب سیم یہی جو خرابیاں انہیں مبتلا ہوئی تھیں کہ ہمیں اپنے اعمال درست نہ کرنے پڑیں، صرف جو ہمارے جو بزرگ ہیں یا نیک ہستی ہیں ان کا اگر ہم نے دامن پکڑ لیا تو وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گی۔ یہ خرابیاں آج کل کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ کے قرآن مجید میں بڑی سخت ترین آیات آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کہہ دیجئے کہ بالفرض میں بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کا عذاب کا خوف ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم اور آپ لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں یہ فرمان دیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور راستہ بنا دیا تھا، اور فرعون کے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا تھا۔